قانونی چلو نال ہو دو دنوں پہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی گرفتاری کا ڈھنڈورا پیٹا اور زبردستی اس گاڑی کے اندر خود بیٹھ کے، چونکہ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن جو 19 فروری کو ہونے جا رہا 2 حلقوں میں، نون لیگ نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں 2 حلقوں میں، اور لوٹ مار کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ مال مفت دل برہم سمجھ کے جس طرح لٹایا جا رہا ہے، جس طرح سے ووٹوں کی خرید و فروخت کا گھنونا کاروبار نون لیگ کی قیادت نے وزیر آباد اور ڈسکا میں شروع کیا ہوا ہے، آج اسی مشن کی تکمیل کے لیے عطا اللہ تاڑڑ اور عابد رضا جو ان کے ایک نوٹوریس کریکٹر ہیں، وہ وہاں سیاسی افراتفری پھیرانے کے لیے گئے، جلسے میں شمولیت کی، وہاں کی لوکل پولیس کو عابد رضا کے حوالے سے چونکہ اسلحہ اور ان کے ساتھ جو باڈی گارڈز ہیں ان کے حوالے سے اطلاعات ملی کہ ان کی گاڑیوں میں اسلحہ ہے، لہذا پولیس نے جلسے کے بعد عابد رضا کی گاڑی کو روکا اور انہیں گاڑی کی تلاشی کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے تکرار کی تو دور کھڑے سیاسی ماسٹر مائنڈ اور میڈیا کی سکرین کے بھوکے عطا اللہ تاڑڑ کے پیٹ میں انگڑائی اٹھی اور اس نے گاڑی کے اندر خود آ کے بیٹھ کے ایس ایچ او کو کہا کہ متعلقہ پولیس افسر کو کہ آپ جو ترجیحات، جو ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تھانے میں جا کے لے لیں اور وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز بھی اور تفصیلات بھی۔ لہذا موصوف جو ہے وہ ایک بار کے ممبر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خود تھانے تشریف لے کے گئے، پھر انہوں نے اپنی کنیزوں کو میسج کیے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا، کسی نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ جو رنگ بازی اور شو بازی ہے یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور ہمیشہ اس جماعت نے سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کیا جس کی بعد میں انہیں سبکی اٹھانی پڑی، انہیں شرمندگی ہوئی۔ عطا اللہ تاڑڑ کا چونکہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی تو ریلیز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا۔ کسی شخص کو ریلیز کرنے کے لیے پہلے گرفتار ہونا ضروری ہوتا ہے، تو جو شخص خود اچھل کے کود کے گاڑیوں میں بیٹھ کے تھانے میں جائے اور کہے کہ میں آؤں گا اور مجھے بتائیں، اور پھر یہ ایک پلان ڈرامہ، یہ ایک بالکل اس سیاست کے اس الیکشن کے ساتھ جڑا نون لیگ کی رنگ بازی کا شاہکار یہ واقعہ ہے۔ اس کا صرف اور صرف ڈسکا اور وزیر آباد کے الیکشن میں ہمدردیاں سمیٹنا اور میڈیا کی آنکھ کو دھوکہ دینا ہے، لیکن کنیز اول کنیز دوم
اور شریف خاندان کے یہ جو ذاتی ملازم آج عطا اللہ تاڑڑ صاحب ڈرامہ کر کے آئے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تاڑڑ صاحب آپ شاید سینٹ میں پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور یہ جعلی اپنی گرفتاریاں لیڈرشپ سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا کے آپ اپنی جماعت کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے. لہذا یہ آج قابل مذمت جو ان کی طرف سے ایک سیاسی گیدڑ کا انہوں نے رول ادا کیا ہے، تو میں حکومت پنجاب کی طرف سے آئے دن الیکشن کے اندر جس طرح سے واویلا یہ کر کے سستی شہرت سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، میں انہیں نادان سیاسی اس تھیٹر کے اداکاروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حکومت وقت نے ان حلقوں میں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہو الیکشن کمیشن کے رولز کو، لاز کو فالو کیا ہو. یہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جڑا، وہ کمٹمنٹس کے ساتھ جڑا ایک ایسا عمل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ اختیار ہو، انتظامیہ یا پولیس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کی ہار ہونی چاہیے اور کس کی جیت ہونی چاہیے. جس سسٹم کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس سسٹم کے اندر حکومت وقت جو ہے وہ بازو مروڑا کرتی تھی، وہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کرتی تھی، اور انتظامیہ ان حکومتوں کے اشاروں پہ ناچا کرتی تھی. آج ڈسکے اور وزیر آباد کے اندر اپوزیشن کا دندنانا، وزیر اعظم کو للکارنا، بار بار حکومت کو مسل دکھانا، قانون کی خلاف ورزیاں کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا اور سرے عام ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے الیکشن کے قوانین کو سبوتاژ کرنا، ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ جمہوری انداز سے ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے اپنے مخالفین کا سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ اختیار عوام کا ہے کہ وہ کس کو چنتی ہے اور کس کو ووٹ دیتی ہے، لیکن اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوام کو گمراہ کرنے کی جو سازشیں ہیں ان کو ہم ضرور بے نقاب کریں گے. آج چونکہ وزیر اعظم کی قیادت میں دو اہم ایشوز جن پہ وزیر اعظم نے ہمیں رہنمائی دی اور حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں